السلام علیکم میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے دین بھی ہے، سنت بھی ہے، آئیڈیل اور نمونہ بھی ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کا رونا بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کا رونا آپ کی نرم دلی اور ہمدردی کی بہترین مثال ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو نہایت اختصار کے ساتھ وہ مقام بتانا چاہتا ہوں جس میں حضور علیہ السلام نہایت غم زدہ ہوئے اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑی پیاری اور دل دوز ویڈیو ہے، مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل بیٹر لائف اسلامک ایڈوائس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 1، معزز سامعین کرام، حضور علیہ السلام کا چاچا جس کا نام ابو طالب تھا، وہ آپ علیہ السلام سے والہانہ محبت کیا کرتا تھا، لیکن قسمت میں ایمان نہ تھا۔ بخاری کی حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام کی دعوت کو رشتہ داروں کی وجہ سے انکار کر دیا۔ جب چاچا فوت ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو چاچا کا بے دین ہو کر فوت ہونے کا اتنا صدمہ لگا کہ حضور علیہ السلام بے ساختہ رونے لگ پڑے۔ نمبر 2، معزز سامعین کرام، نبی علیہ السلام جب سے چاچا کی کفالت میں آئے تو آپ علیہ السلام کو چاچا کی مالی حالت کو دیکھ کر ہاتھ بٹھانے کی فکر ہوئی۔ کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ نہ تھا۔ مکہ کی سب سے بڑی رئیسہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پتہ چلا تو اس نے حضور علیہ السلام کو تجارت کی دعوت دی۔ خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کی شرافت و دیانتداری کو جانتی تھی۔ حضور علیہ السلام سامان تجارت لے کر شام کی طرف گئے۔ اس تجارت میں کافی منافع بھی ملا اور غلام میسرہ نے حضور علیہ السلام کی تمام تر اخلاقیات و معجزات بتا دیے، جس سے متاثر ہو کر آپ کو دعوت نکاح دے دیا، جس کو حضور علیہ السلام نے من وعن قبول کر لیا اور ساری زندگی محبت و الفت میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ نے نورینہ اولاد سے بھی نواز دیا۔ اچانک حضرت خدیجہ الکبریٰ داغ مفارقت دے گئی، جس کو حضور علیہ السلام آخری دم تک نہ بھول سکے۔ ہر ملنے والی نعمت پر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے اور آنسو بہا کر کہا کرتے تھے کہ عائشہ خدیجہ ہی تھی۔ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب قوم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ نمبر 3، معزز سامعین کرام، حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی تعلیم حضرت سمیہ کے کانوں تک پہنچ گئی تو یہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے سمیت مسلمان ہو گئی، جس کا کفار مکہ کو اتنا بڑا دھچکا لگا کہ کفار اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکے اور ان خاندان کو دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن کمینوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ آخرکار ابو جہل نے اپنی جہالت سے کام لیتے ہوئے سمیہ اور اس کے شوہر کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام سے سمیہ کی بے بسی برداشت نہ ہوئی، زاروں کے تار روتے ہوئے کہا، سمیہ صبر کرنا، تیرا مقام اللہ نے جنت میں رکھ دیا ہے۔ نمبر 4، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں سے نوازا۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے اور بیٹیوں کی شادی کروا دی۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا۔ کفار مکہ کی بربریت کی وجہ سے مسلمان پہلے حبشہ پھر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کی بڑی بیٹی رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ بہت غم زدہ ہوئے اور بے ساختہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی پھر عثمان غنی سے کروا دی۔ نمبر 5، معزز سامعین کرام، آپ علیہ السلام نے اپنی آخری بیٹی حضرت فاطمہ کا علی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔
جس کو آپ علیہ السلام نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جب حضور علیہ السلام کی بیٹی کے رخصتی کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، روتے ہوئے کہہ رہے تھے فاطمہ آج اگر تیری والدہ خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ آپ کو اچھی طرح سے تیار کرتی اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو رخصت کرتی۔ میری بیٹی، میں آپ کو باپ بن کر بھی اور ماں کا پیار بھی دیتے ہوئے رخصت کر رہا ہوں۔ دیکھنا علی غریب ہے، زیادہ مطالبات نہ کرنا۔ انہی بات پر اتفاق کرتے ہیں۔